اہم اور ضروری باتیں سستی کر جاتے ہیں۔ چند چیزیں ایسی ہیں نماز کے اندر کہ اگر ہم وہ رہ جائیں تو اس سے نماز نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح جو نماز کے اندر فرائض ہیں، اگر فرض نماز کا اندر رہ جائے تو آپ کی صلاۃ نہیں ہوتی، اور اگر واجب رہ جائے، چھوٹ جائے، تو آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ ابھی ہم نے سمجھی یہ چیزیں ہیں کہ نماز کے اندر فرائض کون سے ہیں، واجبات کون سے ہیں۔ یہ چیزیں تمام ہر مسلمان بہن، بیٹی، مرد، عورت کے لیے جاننا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن آج مختصر سی باتیں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو اکثر ہم غلطیاں کرتے ہیں۔ جو پہلی غلطی تو دیکھیں یہ چیز ہمارے سے ہوتی ہے کہ طہارت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، باوضو ہونا آپ کا، اور باوضو کے بعد جس جگہ پر آپ یہ کھڑے ہوئے ہیں آپ کا سب سے نیچے سے شروع کریں کہ آپ اگر جس جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں کیا وہ جگہ اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کا مصلی مسجد جس پر کھڑے ہو کر آپ صلاۃ ادا کریں وہ آپ کی پاک نہیں ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد دوسرا آپ کا آتا ہے بدن کا پاک ہونا، باوضو ہونا آپ کا، یہ بھی ضروری ہے۔ بدن کے اوپر آپ کے کپڑے ہیں، آپ کا کپڑوں کا پاک ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ اور اس کے بعد جو اہم ہم غلطی کرتے ہیں کہ آپ جس وقت تکبیر تحریمہ یہ کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنے کے بعد جب ہم جماعت کے ساتھ شامل ہو رہے ہوتے ہیں، اکثر جو غلطی ہم کرتے ہیں کہ اگر امام رکوع میں چلا گیا ہے اور میں جماعت سے لیٹ ہو رہا ہوں تو دوڑتے دوڑتے آئیں گے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ میں جا کر امام کے ساتھ شامل ہوں۔ امام رکوع میں کھڑا ہے اور جلدی آ کر کے اللہ اکبر کہنے کے بعد فوراً ہی ہاتھ باندھ کے وہ رکوع میں چلا گیا، تو اس کا قیام رہ گیا۔ اگر قیام اس کا رہ گیا کس کا بھی تو اس کا مطلب وہ جماعت اس کو وہ رکعت اس کی رہ گئی، قیام کیونکہ فرض تھا، فرض اس نے ادا نہیں کیا تو وہ رکعت اس کی رہ گئی۔ اس لیے کوشش کریں جس وقت جماعت کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو کم از کم یہ اللہ اکبر آپ جو ہی آپ نے ہاتھ باندھے ہیں اتنی مقدار ہے کہ آپ کا مطلب ساکن ہو جائے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، اتنی کہہ کر پھر آپ رکوع میں چلے جائیں۔ کم از کم اگر ساکن نہیں ہوئے، آپ کا قیام نہیں ہوا تو آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ اور پھر اس طرح اور بھی ہم بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں۔ دوسری جو مین غلطی کیا کرتے ہیں کہ ہم جس وقت یہ سجدہ کرتے ہیں، یہ جو اکثر ہمارے غلطی ہوتی ہیں وہ کیا ہے کہ سجدے کے اندر غلطی کرتے ہیں۔ آپ نے ایک سجدہ ادا کیا، یہ آپ سجدے میں ہیں، سجدے کے بعد دوبارہ جب اٹھیں تو فوراً آپ پھر دوبارہ دوسرے سجدے میں چلے گئے، حالانکہ یہ طریقہ بہت آپ کا غلط ہے۔ آپ سجدے کے بعد کم از کم جلسے کے اندر اتنا بیٹھیں کہ کم از کم آپ تھوڑے اس کو کریں، ایک دفعہ ایسے ساکن ہونے کے بعد پھر دوبارہ آپ سجدے کے اندر جائیں، یہ جلسہ جو آپ کا کیا ہے واجب ہے۔ اگر آپ جلسہ پورا ادا نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کو سجدہ صاف کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح ہم اکثر جو غلطی کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، رکوع کے اندر غلطی کرتے ہیں۔ رکوع بھی جس وقت آپ رکوع میں جاتے ہیں، یہ رکوع میں جانے کے بعد یہ آپ رکوع کر رہے ہیں اور رکوع میں آپ پورے اٹھے نہیں ہیں، یہ اٹھنے کے بعد فوراً آپ سجدے میں چلے گئے، حالانکہ اس کے بعد یہ جو قومہ ہے یہ رکوع ہے، آپ رکوع کر رہے ہیں، یہ رکوع کر رہی آپ نے، رکوع کے بعد جب آپ کھڑے ہوئے ہیں تو کم از کم آپ اس طرح پورے سٹیج ایک دفعہ کھڑے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، پورا یہ پڑھیں، اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں۔ یہ اکثر کیا کرتے ہیں، ہمیں سے غلطی ہو گئی۔ پھر تیسری جو اکثر جو عام میں غلطی کی نشاندہی ہم کر رہے ہیں، جو اکثر ہمارے لیے غلطیاں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے اہم غلطی ہوتی ہے وہ جو ستر کی ڈھانپ ہونا، خواہ میری بہن بیٹیاں بچی ہیں یا ہمارے کوئی مرد حضرات ہیں، وہ ستر کا خیال ہمارا نہیں ہوتا ہے۔ اکثر کیا کہتے ہیں شرٹ بچوں نے پہنی ہوتی ہے، نیچے ٹراؤزر پہنا ہوتا ہے، جب وہ سجدے کے اندر جاتے ہیں تو کیا ان کی کمر یہ پیٹھ نظر آ جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ یہ ناف اور یہ گھٹنوں تک کم از کم یہ مرد کا ستر ہے، پورا ہونا چاہیے، لیکن یہ جو فرض ہے، لیکن اگر جس وقت اگر آپ کی یہ پیچھے سے کمر سے پیٹ سے آپ کی پینٹ یا آپ کی شرٹ اوپر اٹھ جاتی ہے، یہ نظر آ جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے آپ کا وہ ستر نہیں رہتا ہے، ستر آپ کا ہٹ جاتا ہے، مرد کی نماز اس وقت نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح عورت جو بہن بیٹیاں بچی نماز پڑھتی ہیں، اگر وہ اتنا باریک کپڑا اسے سر کے اوپر پہنا ہوا ہے کہ اس کے سر کے بال نظر آ رہے ہیں، یا ایسے کوئی کفے ہیں جہاں ہاتھوں کے علاوہ اس کا بازو اوپر تک ہاف سلیو میں اوپر چلے جاتے ہیں، یا اس طرح ٹخنے ہیں کہ اس کی ٹخنے زیادہ اس سے اوپر سلوار اٹھ جاتی ہے، یا اور کوئی ایسا لباس پہنا ہے کہ جس سے اسے ستر نظر آ رہا ہو یا ستر نمایاں ہو،
تو یہ بہن بیٹیوں کی خیال کریے اگر یہ بھی فرض ہے ستر کا آپ کا ڈھانکنا یا چھپانا یہ بھی فرض ہے اگر یہ بھی آپ نے نہیں کیا تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی یہ وہ تھوڑی متشبہ سی چیزیں ہیں جو مشابہ ڈالنے والی ہیں شک ڈالنے والی ہیں کہ اکثر ہمیں ان چیز کا وہم ہی نہیں ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے صلاۃ ادا کر لی ہے لیکن چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں ان کو سیکھنا ہے جو عام اکثر غلطی کرتے ہیں ایک خاص طور پر جماعت میں شامل ہوتے وقت بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں دوسرا یہ ستر کا جو اکثر ہم غلطی کرتے ہیں اور تیسرا ہم قیام کی جو اکثر بات کی ہے جب قیام ہم پورا نہیں کرتے ہیں اور جو آخر میکسیمم غلطی ہوتی ہے وہ رکوع کے بعد جو قوما ہوتا ہے وہ بھی پورا ہم نہیں کرتے ہیں اور اگر سجدوں کے درمیان جلسہ ہوتا ہے اس میں ہماری غلطی ہوتی ہے پھر ایک اندر جو فرض ہے وہ سجدہ فرض ہے اور سجدہ تب آپ کا ہوتا ہے کہ جب آپ کا زمین کے اوپر 8 اعضاء لگتے ہیں 8 اعضاء آپ کے یہ کون کون سے ہیں جب آپ سجدے پہ جی جا رہے ہیں یہ آپ کے 2 پاؤں ہیں اور 2 پاؤں کے ساتھ یہ آپ کے 2 گھٹنے 4 اور یہ 2 6 اور یہ ناک اور پیشانی یہ 7 اور 8 ان 8 چیزوں کا زمین کے اوپر لگنا آپ کا فرض ہے اگر یہ 8 چیزیں آپ کی زمین کے اوپر نہیں لگتی ہیں تو آپ کا سجدہ ادا نہیں ہوتا ہے اور اگر جماعت کے اندر نماز کے اندر آپ کا سجدہ نہیں ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں عزیز ساتھیوں ہماری سیکھنے والی ہیں ہماری سمجھنے والی ہیں اور اکثر یہ چیزیں ہم غلطیاں دیکھتے ہیں اس طرح وضو میں دیکھیں وضو میں جو فرائض ہیں واجبات ہیں ہم اصل واجب اور فرض کی بات کر رہے ہیں باقی مستحبات اور سنتوں کو ہم بات نہیں کر رہے ہیں صرف اور صرف جو چیز آپ کو ناقص کرتی ہیں آپ کے وضو کو آپ کی نماز کو مفسد اور ناقص کرتی ہیں ان کی باتیں کر رہے ہیں اس طرح وضو بھی اگر آپ کا مکمل کامل وضو نہیں ہے بہن بیٹیاں بچی ہیں انہوں نے ایسی چیز کیمیکل لگا ہوا ہے نیل پالش کوئی ایسی چیز ہے جس سے کا وضو چاہے اس کا غسل ہوا ہی نہیں ہے تو یہ بھی ناقص نماز ہے آپ کی جب طہارت ہی نہیں ہے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہے اس طرح مرد حضرات کوئی ایسا اعضاء ہے جو فرض دھونے والے ہیں وہ اس نے پورا مکمل نہیں دھویا ہے اور وہ رہ گیا ہے خشک رہ گئے آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہے تو اس لیے ان چیزوں کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے اور خاص طور پر جو ہمارے بہن بیٹیاں بچی ہیں جو بالغ ہیں ان کو شروع سے ہم نے گھروں کے اندر یہ تربیت دینی چاہیے اور یہ چیزیں سیکھنے میں کوئی شرم والی بات نہیں ہوتی ہے ہمیں اگر نہیں پتہ ہے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ باقی چیزیں ڈسکس کر سکتے ہیں یہ بھی ڈسکس کر کے ہمیں ایک دوسرے سے سیکھنی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو